سیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کے بارے میں. جو بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا پروگرام ہے، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا بیسک ایڈمیشن کرائٹیریا، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ایوریج فی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں وہ کتنی ہے، گورنمنٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اگر آپ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کو کتنی فی دینی پڑے گی، پر سمیسٹر فی کتنی ہوگی، ٹوٹل فی کتنی ہوگی. یہ پروگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم درکار ہے، کتنے سالوں کا یہ پروگرام ہے، کتنے سمیسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کون کون سی ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی ہیں جو کہ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا پروگرام آفر کرتی ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جاب اپرچونٹیز آپ کے پاس کیا کیا ہیں، کہاں کہاں آپ جابز کر سکتے ہیں، کس ٹائپ کی جابز ہوں گی. اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا جو پروگرام ہے اگر آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا اسکوپ کیا ہے، بیسک سیلری آپ کو کتنی ملے گی، ہائیسٹ ارننگ آپ کتنی کر سکتے ہیں، اور یہ کیسا فیلڈ ہے. اس کی جاب اپرچونٹیز پاکستان میں ہے نہیں ہے، کیا یہ سیچوریٹڈ فیلڈ ہے، کیا یہ اچھا فیلڈ ہے یا برا فیلڈ ہے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا اگر کوئی اسٹوڈنٹ پبلک سیکٹر میں جاب لیتا ہے، اس کو جاب ملتی ہے تو اس کا اسکیل کیا ملتا ہے. اس کے بعد کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہوتا ہے. بی ایس کہتے ہیں بیچلر آف سائنس. بیچلر آف سائنس انٹرمیڈیٹ کے بعد پروگرام کیا جاتا ہے، 4 سال کا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انٹیریئر ڈیزائن بیسیکلی ایک ایسا پروگرام ہے ریلیٹڈ ٹو دا ایکسپرٹیز ان اسپیچر پلاننگ، فرنیچر ڈیزائن اینڈ مٹیریل سلیکشن، پروفیشنسی ان کیٹ، سی اے ڈی کہتے ہیں کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن، سافٹ ویئر اینڈ ویژول کمیونیکیشن ٹولز، ہینڈز آن ایکسپیرینس ان پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ کلائنٹ ریلیشنز. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ فرنیچر بنانے کا ڈیزائن، فرنیچر کا جو ڈیزائن ہے وہ بناتے ہیں، روم جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں، گھر جو ہیں گھر میں آپ گھر کا جو ڈیزائن ہے اندر سے کہاں پہ کیا لگانا ہے، کیسے ڈیزائن کرنا ہے، وہ سارا کام آپ کا ہوتا ہے. اگر آپ بی ایس انٹیریئر ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. کم از کم آپ کی ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ ہونا لازم ہے، مطلب کہ آپ نے 12 جماعتیں اگر کسی بھی سبجیکٹ کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، ایف ایس سی پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس کیا ہوا ہے، آئی کام کیا ہے یا ڈی اے ای کیا ہے ڈپلوما. پھر آپ اب بات کر لیں اگر آپ نے اے لیول کر لیا ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بیسک ایڈمیشن کرائٹیریا ہے. اگر آپ کے 45% مارکس ہیں انٹرمیڈیٹ میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایوریج فی کی بات کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو فیس ہے وہ 50,000 سے لے کے 60,000 روپے ہے پر سمیسٹر. ٹھیک ہے، یہ ایوریج آپ کو بتائی جا رہی ہے، اس سے تھوڑی اوپر زیادہ اوپر یا کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ میرٹ کافی ہائی ہوتا ہے لیکن فی تھوڑی کم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی فی ہے وہ ہمارے پاس اسکیڈول ان کا جو ہے وہ ریوائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، فی اسٹرکچر ابھی بڑھ گئی ہے، 40 سے 50,000 روپی پر سمیسٹر فی ہوتی ہے. اس کی کتنے ڈیوریشن کا یہ پروگرام ہے؟ 4 سال کا پروگرام ہے. 4 سال میں 8 سمیسٹر ہوتے ہیں، 6 مہینے کا ایک سمیسٹر ہے. ہر سمیسٹر میں ایک دفعہ مڈ ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں، پھر فائنل ٹرم ایگزام لیے جاتے ہیں اور آپ کو نیکسٹ سمیسٹر میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کون کون سی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو بی ایس انٹیریئر ڈیزائننگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ہیں سپیریئر یونیورسٹی، کامسیٹ یونیورسٹی، یو ایم ٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور، انڈس اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر لاہور، یو ای ٹی پشاور والی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، یہ چند ایک بڑی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بی ایس انٹیریئر ڈیزائننگ کا پروگرام آفر کرتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر. ٹھیک ہے، اگر بات کی جائے کہ اس میں جاب اپرچونٹیز کیا ہوتی ہیں، آپ کو کہیں جاب کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں، اپنا کمپنی رجسٹر کروا کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے فریشر اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی میں کام کرتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ والوں نے کمایا، بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے.
اور ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے، گھر بنتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھی ہے، تو جیسے ہی لوگوں کی ضرورت بڑھتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، گھر بڑھتے ہیں، تو انٹیریئر ڈیزائن والے بندے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایزیلی جاب مل جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی نالج آپ نے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو کام آتا ہے، آپ 2-4 پروجیکٹ اچھے کر لیتے ہیں، 2-4 گھر ہے یا پھر بلڈنگز میں آپ اپنا کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 سال میں، تو آپ اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ میں آپ کو کم از کم 50,000 مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، 50,000 کے بعد آپ 3 لاکھ تک بھی پر منتھ ایزیلی کما سکتے ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بی ایس انٹیریئر ڈیزائن کا جو پروگرام ہے، اگر آپ کا کام ایک گھر والے کو پسند آتا ہے تو وہ آگے 4 لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا آپ کو، اور آپ ایزیلی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پبلک سیکٹر کی بات کی جائے تو اس میں جو جابس ہیں وہ آپ کو بیسیکلی کمپنیز میں ملتی ہیں. پبلک سیکٹر میں اگر آپ کی سیلری کی بات کریں تو وہ 80 سے 90 ہزار ہے. پبلک سیکٹر میں انٹیریئر ڈیزائن کے بندے بہت کم ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کرتی ہے جہاں پہ وہ پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی گھر وغیرہ کی اسکیمز آتی ہیں، تو وہاں پہ انٹیریئر ڈیزائن کے بندے ہائرنگ کی جاتی ہے. جاب اپرچونیٹیز اس کی پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہائیلی پیڈ پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اپنے دماغ کو لڑانا ہے اور لوگوں کو جو ایسے ڈیزائن تیار کر کے دینے ہیں کہ جو ان کو پسند ہے. پبلک سیکٹر میں اگر آپ کو جاب ملتی ہے تو اس کو 14واں 15واں اسکیل آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ کون کون سے؟ بی ایس انٹیریئر ڈیزائن ایک ایسا پروگرام ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے، اگر آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی گھر کو سجاتا ہے تو وہ اس کی ڈیزائننگ کر سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن جو انٹیریئر ڈیزائن والا بندہ ہے، جب وہ گھر ڈیزائن کرتا ہے اور ایک عام ڈیزائنر ڈیزائن کرتا ہے، ایک عام بندہ ڈیزائن کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ انٹیریئر ڈیزائن کرنے کے بعد یہ فرق کو بڑھا سکتے ہیں، آپ انٹیریئر ڈیزائن والے ڈیزائنر سے بھی زیادہ پیارا گھر ڈیزائن کر سکتے ہیں، تو آپ اس فیلڈ میں ضرور آئیں. ٹھیک ہے، ہر بندے کی ایک اسکل ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ چیز ہے کہ آپ گھروں کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں، اسپیس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو مزہ آتا ہے گھر وغیرہ کو سیٹنگ کرنے میں، نئے گھر بنانے میں، تو آپ اس فیلڈ میں ضرور آئیں. اگر ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف گھر بنانے ہیں، آفیسز، ٹھیک ہے، رومز، فلیٹس، ہاؤسز، پوری بلڈنگز آپ نے رینوویٹ کرنی ہوتی ہیں، نئی بنانی ہوتی ہیں اور ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ.